رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر، اور ہدایت آج موضوع ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور اس کی جو قسمیں ہیں عقل کا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ عقل بھی ہدایت دیتی ہے، تو وہ اس کی جو اقسام ہے وہ بیان فرما رہے تھے، کافی حد تک حضرت نے ارشاد فرما دی، کچھ رہ گیا؟ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ علماء اسلام نے، متکلمین نے باقاعدہ تصریح فرمائی ہے فَالْعِلْمُ بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لِلْحُکْمِ الْعَقْلِيِّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ، کہ حکم عقلی کی تینوں اقسام واجب، جائز، محال، اللہ کے اعتبار سے، رسولوں کے اعتبار سے، آخرت اور اس کے متعلقات کے اعتبار سے، ان تینوں اقسام کی معرفت یہ ہر مکلف پر فرض عین ہے۔ اچھا، یہ جو ساری تفصیل میں نے بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ اسلام ریشنل اپروچ کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے نا، کہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریشنل اپروچ کے مخالف ہے، بس عقل و شعور پہ اسلام نے پیرے بٹھا دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام ریشنل اپروچ کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام کے تو عقائد کی ایک تعداد ہے کہ اس کے اندر عقل ہی کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، اہم سبب ہی عقل ہے۔ ریشنل اپروچ کی مخالفت نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ اسلام مخالفت کس چیز کی کرتا ہے؟ اسلام کنڈیم کسے کرتا ہے؟ عقل کے غلط استعمال کو۔ اب عقل کا غلط استعمال کیا ہے؟ کہ آپ عقل کا استعمال کریں کفر و شرک میں۔ عقل کا غلط استعمال کیا ہے؟ کہ آپ عقل کا استعمال کریں مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے میں۔ عقل کا غلط استعمال کیا ہے؟ کہ جو شے عقل کے دائرہ کار سے باہر ہے، آپ اس کے اندر بھی عقل کو زبردستی دخل دیں اور دے کر پھر جو ہے وہ یعنی دلیل قدرت میں آپ رد کریں اسے اپنی عقل سے۔ پھر جو ہے وہ عقل کا غلط استعمال کیا ہے؟ کہ آپ خالق عقل کو چھوڑ کر محض عقل پہ بھروسہ کریں اور ٹامک ٹوئیاں ماریں اندھیروں میں، تخرص کریں، تکے لگائیں، تو یہ جو چیز ہے یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ تو اسلام مخالفت کرتا ہے عقل کے غلط استعمال کی، ورنہ عقل کا جو درست ریشنل اپروچ جو ہے، عقل کا جو درست استعمال ہے اس کا تو اسلام حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو جگہ جگہ ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد، کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ صاد اور سورہ بقرہ کے اندر جہاں مظاہر قدرت کو بیان فرما کے آگے کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں ضرور نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والے لوگوں کے لیے۔ اور سورہ غاشیہ میں کیا فرمایا؟ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ یہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی تخلیق کی گئی، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑا گیا زمین کے اندر، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہموار کیا گیا۔ یعنی یہ جو نشانیاں ہیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھار رہا ہے عقل کے درست استعمال پہ، کہ عقل کا درست استعمال کریں۔ تو یہ موٹیویشن موجود ہے خود قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، ہمارے دین کے اندر جو ہے عقل و شعور کے درست استعمال کی۔ عقل کے غلط استعمال کو کنڈیم کیا ہے، جہاں کہیں کنڈیم کیا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، یا ہمارے اکابر نے، یا بزرگوں نے، یا شعراء نے، وہ جو اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اور اقبال تو جگہ جگہ جو ہے یہ عقل کے سے فرصت نہیں، اس پر اعمال کی بنیاد رکھ، فریب کشمکش عقل دیدنی دارد، کہ میر قافلہ و ذوق رہزنی دارد، نشان راہ ز عقل ہزار ہیلا مپرس، بیا کہ عشق ز یک فن کمال دارد۔ یہ اقبال کے ہیں۔ تو اقبال جو ہے، یہ اقبال نے جو کنڈیم کیا ہے وہ کہ عقل ایار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ واہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، میں نے آپ سے انبیاء کرام کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ انبیاء کرام کے بعد، اب ظاہر ہے ختم نبوت حضور پر ظاہر ہے، خاتم نبوت ہیں آپ، انبیاء کرام کے بعد یہ ہدایت کی ذمہ داری ہے، اگر میں فردی اعتبار سے دیکھوں تو کس پر عائد ہوتی ہے پھر بعد؟ جی دیکھیں، اس میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، علامہ حسن نوید نیازی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو فرمائی۔ جی ماشاءاللہ نیازی صاحب تو ایسے بنے ہوئے تھے جیسے کوئی مدرس ہوتا ہے نا مدرسے میں، ہاں ماشاءاللہ، اور جو ایک خاص علمی انداز ہوتا ہے پڑھانے کا، آج بالکل گم تھے یہ ماشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ان کو اور علوم عطا فرمائے آمین اور اللہ عزت عطا فرمائے۔ نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اچھا اب پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا، پھر بات کو آگے بڑھایا گیا کہ چاہے وہ وجدان ہو، چاہے حواس ہوں، چاہے عقل ہو، دین ہو، توفیق ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان میں یا یعنی عقل میں یا حواس میں غلطیوں کا پہلو رہتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں خطا ہوتی ہے۔ کس چیز میں خطا نہیں ہوتی؟ یعنی ان تمام چیزوں میں جو انسانی وجود میں خطا کا پہلو ہر وقت ہے، تو صحیح رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو صحیح رہنمائی ایک ہی چیز کر سکتی ہے، اور وہ وحی الہی ہے۔ اور وحی الہی اور انسانوں کے درمیان اگر واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی لے کر انسانوں تک پہنچانا، یعنی انسانوں تک وہ پیغام پہنچانا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر سب سے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ کے دین کے بعد کسی دین نے نہیں آنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین بھی تمام ہو گیا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے تو وہ فقط اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور قبلہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہر مصنف جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پچھلی کتاب میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ کمی تھی، میں نے اس کمی کو پورا کیا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا، قرآن کریم کے بارے میں یہ فرمایا کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی اقوام پہ بھی روزے فرض تھے، تم پہ بھی فرض ہیں، ان پہ بھی نماز فرض تھی، تم پہ بھی فرض ہوا جو آپ سے پہلوں پر نازل پہلوں پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، جی آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ پر ختم، آپ پر ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم کہا نا، اب مکمل ہو گیا۔ بالکل۔ اور یہ بھی ہے نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی اور دین نکالے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ بالکل صحیح۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا نا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تورات میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو تورات ہے، کتاب ہے، اس میں زیادہ تر قوانین ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہمیں اخلاقیات ہیں، لیکن قرآن آپ دیکھیں کہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے سے موت تک قرآن ایک لمحے کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ گھریلو اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، قرآن کی ہر لمحے رہنمائی اور ہدایت موجود رہتی ہے۔ اب سوال جی اب دیکھیں نا، مجھے بتائیں، کہیں سے نکال کے بتا دیں کہ جس میں کوئی یہ بتاتا ہو کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنے رحم مادر میں ہے تو اس وقت بھی اس کا حق مارا نہ جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مارو نہیں املاق کے خوف سے کہ تمہاری روزی کم ہو جائے گی، ان کو مارنا نہیں، یہ جان لینے کے برابر ہے اور تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں کہیں یہ تعلیمات ملتی ہیں؟ اچھا جب بچہ پیدا ہو چکا ہے، ابھی بظاہر بڑا نہیں ہوا، قرآن فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ، سارے بچے کے حقوق بیان فرما دیے۔ تو یہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتا، یہ فقط قرآن میں ہے کہ زندگی کے ایک لمحے کی اور ایک سیکنڈ کی رہنمائی۔ ہم سوئیں تو کیسے سوئیں، جاگیں تو کیسے جاگیں، نماز پڑھیں کیسے پڑھیں، روزہ حج زکوٰۃ یہ کیسے ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو کیسے ہو، گھر میں کیسے رہیں، باہر کیسے رہیں، کاروبار کیسے کریں، یعنی زندگی تا موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے رہنمائی فرما دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، صحیح ہے نا، اور کسی رسول نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا، ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، تو اب کیا گناہ ہونا بند ہو گئے؟ کیا دین پر سارے لوگوں نے چلنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ختم ہو چکی ہیں؟ کیا سارے نمازی پرہیزگار بن گئے ہیں؟ کوئی بھی اللہ کا روئے زمین پر نافرمان نہیں ہے؟
ایسا تو نہیں ہے. پچھلی اقوام میں جو ایک ایک کر کے آپ مثالیں دیتے ہیں نا, ایک مثال وہ سب اس امت میں جمع ہے. ہاں مطلب گناہوں اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف وہ فرمائے. پچھلی اقوام میں ایک ایک گناہ تھا جی جس کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گئے, صحیح ہے نا. لیکن یہ امت تو اس میں تمام جتنی امت کے گناہ آپ دیکھیں خطائیں, تو یہاں اس امت میں مجموعہ نظر آتا ہے. گویا کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکارتی ہے کہ اے اللہ کے عذاب تو آتا کیوں نہیں ہے. معاذ اللہ میرے منہ میں خاک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. افعال ہیں ان کے وہ تو ایسے ہی دعوت دے رہے ہیں. تو اسی لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے. آقا علیہ السلام کے بعد, آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد یہ پھر جو فریضہ ہے یہ صحابہ کرام نے سر انجام دیا, اہل بیت اطہار نے سر انجام دیا, ائمہ مجتہدین نے سر انجام دیا, اولیاء کاملین نے سر انجام دیا, اور العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء اس معاملے میں انبیاء کے وارث ہیں. قرآن خود فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت, کہ تم بہترین امت ہو. یہ بہترین امت کا ٹائٹل اس امت کو عطا فرمایا گیا, لیکن ریزن کیا ہے کہ کیوں بہترین ہو, کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائیوں سے روکتے ہو, اس لیے تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت کا ٹائٹل اس وقت تک ہے جب تک یہ امت اس ذمہ داری کو نبھائے گی, اور اگر خدا نخواستہ اس ذمہ داری کو نہ نبھایا تو یہ بہترین امت کا ٹائٹل دور ہو سکتا ہے, چھینا جا سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ یہ بات جو فرمائی اس میں سب کی ذمہ داریاں عیاں ہو گئی. ویسے تو اولیاء کاملین کی بھی ذمہ داریاں ہیں, علماء کرام جو ہے وہ وارث انبیاء ہیں اس معاملے میں, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے معاملے میں. لیکن یہاں اجتماعیت کے ساتھ سب کی درجہ بدرجہ ذمہ داریاں بتا دی گئیں کہ تم میں سے کوئی برا کام دیکھے, گناہ کا کام دیکھے, اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے. یہ حاکمین کا کام ہے. اور فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو, ہاتھ سے طاقت نہیں تو زبان سے روکے, یہ علماء کا کام ہے. اور فرمایا کہ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں برا جانے, وہاں رکے نہیں, وہاں سے نکل جائے. تو یہ عوام الناس کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, یہ جو دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں, حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, کیا یہ باتیں بھی ہدایت کا سبب بنتی ہیں؟ جو ایسی ابھی دیکھیں وبا زدہ ماحول ہے. جی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ مفتی صاحب نے. میں صرف ایک اپنی بخشش کے لیے جملے کا اضافہ کروں گا. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, کتابیں آتی رہیں, اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت و رسالت مکمل ہو گئی. اس پر ساری گفتگو مفتی صاحب نے فرما دیا. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی افضل ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضور نے زندگی کے اندر اپنے مصلی پر کھڑا کیا, آپ حضور کے خلیفہ بنے, لیکن اس کے باوجود نبوت اور رسالت آپ کو نہیں عطا کی گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبقری شخصیت کہ وہ جو مشورہ دیتے تھے اس پر قرآن اترتا تھا. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد نبی ہوتا اگر نبی ہوتا تو میرے عمر کے اندر وہ صلاحیت, لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی قربت, جنت خرید رہی. مولا کائنات کے بارے میں باقاعدہ طور پر فرمایا, جو کل حدیث پاک پڑھی, کہ آپ کو جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تبوک کے موقع پر چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رونے لگے, تو حضور نے فرمایا کہ علی تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا ایسا تعلق ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تعلق ہے, لیکن غیر انہ لا نبی بعدی. تمہارا بڑا کمال, بڑا مرتبہ, رشتہ, تعلق, لیکن نبی میرے بعد کوئی نہیں, لا نبی بعدی. اگر نبوت کو صلاحیت اور نبوت کی ساری چیزیں ہوتی تو ان کے سامنے تو وہی اتری تھی. ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر, امت کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن حضور نے ہر ایک کے کمال کو, مقام کو ذکر کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. اب کوئی کاڑا اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں تو کوئی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. عمر نہیں ہوئے, علی نہیں ہوئے, ابو بکر عثمان نہیں ہوئے, تو اس دور میں کون ہو سکتا؟ کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں. دوسرا آپ نے جو فرمایا حادثات و واقعات, دیکھیں حادثات و واقعات جب ہوتے ہیں تو واقعاتاً بہت سارے لوگ جو ہے وہ لوٹ کر آتے ہیں. حادثات و واقعات انسان کو, مثال کے طور پر کسی شخص دنیا داری کے اندر لگا ہوا ہے, اچانک اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کی موت کو دیکھ کر انسان
ایک مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہو. کسی سے بہت تعلق ہو, اپنی ماں سے بہت تعلق ہو, اپنے بھائی بہن سے تعلق ہو, تو یہ واقعات و حادثات کبھی کبھی انسان کا ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن عمومی طور پر سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, آج کل تو خیر اب اس کو سوشل میڈیا پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا تھا یہ کہ وہ حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, وقتی طور پر ایک ڈرے خوف پیدا ہوا, جیسا وہ سانحہ ختم ہوا, وہ چلا گیا, وہ مصیبت چلی گئی, تو انسان دوبارہ سارے کے سارے معاملات کے اندر اسی طرح لگ جاتا ہے. ہم نے اس دن آیت کریمہ بھی پڑھی تھی کہ انسان کا مزاج بھی ایسا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے, اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا قال انما اوتیت علی علم عندی. انسان پر مصیبت آئی, تکلیف آئی, جیسے حادثہ ہوا, تو انسان فوراً متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور منیبا الیہ بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و زاری کرتا ہے. لیکن جیسے وہ حادثہ ختم ہوا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہم ہوگا. ابھی جس وقت ہم گزر رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب, اتنا بڑا یعنی ہماری زندگی کے اندر ہم نے اتنا بڑا سانحہ نہیں دیکھا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. 1400 سال میں ایسی مثال نہیں ملتی, پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. اور آپ یہ دیکھیں 2 مہینے کے اندر لاکھوں لوگ دنیا سے مر گئے, چلے گئے دنیا سے. لیکن اس کے باوجود دیکھنا کل کرونا ختم ہوگا, کچھ کرونا ہے, کچھ کرونا کا ڈرونا ہمارے دوستوں نے, کرونا کل ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. اس کے بعد ہم سب بھول چکے ہوں گے کون ہے کون نہیں. اس دن ہمارے ایک دوست انصر بٹ ہیں, وہ فیس بک پر ایک لائیو کر رہے تھے, وہاں سے یورپ سے, امام ہے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ قبرستان 1 مہینہ پہلے خالی تھا, اور آج اس مسلمانوں کا قبرستان, کہا کہ آج اس قبرستان کے اندر یہ دیکھیے, انہوں نے پورا دکھایا, بولا یہ آج قبرستان کے اندر جگہ کہیں نہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں وقتی طور پر, لیکن یہ ڈر ہمارا عارضی ہے. ہاں, جن کا قلب سلیم ہوگا, جن کے اندر نیکی کے ساری چیزیں ہوں گی, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں گے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر کرم کرے. علامہ صاحب لاکھوں لوگ انتقال کر چکے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, ہوش آنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ہوش میں آنے کے تیار نہیں. مفتی صاحب ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں, اور ہم اس کے بھی ابھی تک لطیفے چلا رہے ہیں. جی, اس کے بھی ابھی تک لطیفے چلا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہے بھی ہے یا نہیں ہے, ایسے ڈرامہ کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا اچھا ہمارے کتنے جاننے والے دنیا سے ہمارے سامنے آج دیکھیں امین بھائی چلے گئے ہمارے. بالکل کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے, محبت کرنے والے اور اتنے کرم فرما. بس رات کو خبر آئی کہ امین بھائی پاک پتن میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے پاک پتن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قریبی اللہ تعالیٰ آپ کا تو بہت تعلق ہے. اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے, ان کی تمام لواحقین کو صبر عطا بالکل. ایک بریک لوں گا ناظرین کرام, اور بریک کے بعد انشاءاللہ مزید ہدایت کے موضوع پہ ہم کلام علماء کرام سے کچھ جانیں گے. اس کے بعد آپ لوگ ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں, آپ کریں سوال, علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات انشاءاللہ اس بریک کے بعد. بخشش و مغفرت کا خزینہ شان رمضان, شان رمضان. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم, ایک بار پھر ہدایت آج موضوع ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, کیا جس طرح سے خارج انسان کی ہدایت کے معاملات اس میں نظر آتے ہیں خارج میں, اسی طرح کیا داخل میں بھی انسان کی ہدایت کے معاملات نظر آتے ہیں؟ خود قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کو بیان فرماتا ہے. سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سبحان اللہ. کہ ان قریب ہم انہیں آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے اپنی, اور ان کی جانوں میں, ان کے انفس میں, ان کی جانوں میں, یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ انہ الحق, کہ وہی حق ہے. اور دوسری جگہ سورہ زاریات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اور تمہاری جانوں میں تو کیا تم غور نہیں کرتے, یعنی تمہاری جانوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے, انسان اپنے قلب کو دیکھے, انسان اپنے لیور کو دیکھے, جگر کو, انسان اپنے لبے پہ غور کرے, انسان ڈائجسٹیو سسٹم, نظام اس پہ غور کرے, سرکولیشن آف بلڈ, دوران خون جو ہے انسان اس پہ غور کرے. الغرض انسان جس چیز پہ غور کرے, وہ عربی میں کہتے ہیں نا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ. یہ عرب شاعر نے کہا تھا نا کہ ہر شے میں, کائنات کی ہر شے میں, چاہے انسان ہو یا غیر انسان, اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی ایسی نشانی موجود ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ یکتا ہے, وہی خدا ہے. وہی جو نظام ہستی چلا رہا ہے, مظفر وارسی کا جو ہے وہی خدا ہے.
حقیقت بات یہ ہے، اور صوفیاء کرام علیہم الرحمہ اسی وجہ سے انسان کو عالم صغیر کا ٹائٹل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عالم ہے انسان کا باہر کا کائنات عالم کبیر، اور انسان خود عالم صغیر ہے، اور کہتے ہیں انسان کے اندر عالم کبیر کی مماثل ہر چیز انسان کے اندر موجود ہے. جیسے باہر بادشاہ ہوتا ہے انسان کے اندر بادشاہ موجود ہے، باہر وزیر ہے انسان کے اندر وزیر موجود ہے، باہر چور موجود ہے انسان کے اندر نفس چور موجود ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر چیز کی نشانی موجود ہے اس کے اندر. تو اسی وجہ سے اسے عالم صغیر کہتے ہیں. اور شیخ اکبر سیدنا محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ سید المکاشفین ہیں، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جو اہل کشف ہیں ان کے سردار شمار کیے جاتے ہیں. ان کی پوری ایک کتاب ہے اس موضوع پر، التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ. بہت شاندار تالیف ہے. اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں عام دستیاب ہے. تمہارے ناظرین بھی کتاب بھی خریدیں، اس کا مطالعہ کریں. شیخ اکبر نے اس کے اندر اتنے آسان انداز میں سمجھایا ہے انسان کو، یہ جو میں نے کہا نا عالم صغیر عالم کبیر، کہ انسان کے اندر انسان کے باطن میں، چاہے وہ انسان کے اعضاء ہوں ظاہری یا باطن کے اعضاء ہوں، ان سب کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کو کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نشانی پائی جا رہی ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اس عضو کا یا اس جارحہ کا کیا تعلق ہے اور اللہ کے کس امر سے تعلق ہے. اس کو بہت شاندار اور خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا، التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ، یہ مملکت انسانیہ کی اصلاح کے بارے میں الہی تدبیرات. عربی میں اصل عربی بھی موجود کتاب دستیاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا مارکیٹ میں عام دستیاب ہے. بہت شاندار کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں تو انسان پر واضح ہو کہ انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر نشانیاں موجود ہیں. بہت خوب مفتی صاحب. ناظرین کرام ہم کالز لیں گے، لائیو آپ کیجئے گا سوالات، علماء کرام ان کے دیں گے جوابات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان بھائی، میں خیبر پختونخوا ٹانگ سے بات کر رہی ہوں. جی آپ ان کی آواز میں ایکو آ رہا ہے وہ. جی ہاں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا سے. ٹانگ سے بات کر رہی ہوں. میرے دو سوال ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ جب ہم حیض کے بعد غسل کرتے ہیں باتھ روم میں، ٹھیک ہے، تو اپنے اوپر سورۃ اخلاص 7 بار پھونکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے غلط؟ باتھ روم کے 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکتے ہیں واش روم میں. دوسرا سوال میرا یہ اچھا، باتھ روم میں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں استغفر اللہ اور کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور بس جی شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی؟ سر یہی جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک ساتھ 5 سے 6 مرتبہ اگر طلاق دے دیں غصے میں تو کیا طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ اچھا، 5 سے 6 مرتبہ طلاق کے الفاظ کیا تھے؟ طلاق کے الفاظ بتائیں. طلاق 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 اسے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ جی مفتی صاحب کا نمبر مل سکتا ہے؟ مل جائے گا. کوئی سوال ہے؟ سوال کوئی نہیں ہے، صرف نمبر چاہیے. ٹھیک ہے، اسماعیل بھائی دیجیے گا نمبر. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سوال میرے 2 سوال ہیں. پوچھیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو حضرت صاحب جو اظہری صاحب جو حصار کھینچتے ہیں، جی وہ اس حصار کتنے ٹائم تک رہتا ہے؟ اچھا. اور میرے ایک بچہ میرا باہر ہے، اس کو بھی 3 میرے بیٹے ہیں، طاہا، عبداللہ، مصطفیٰ. ٹھیک ہے، ان کو بھی حصار میں لے لیں. اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے میری جی، کہ آپ دینی پروگرام کر رہے ہیں تو آپ ٹوپی پہنا کریں. چلیں پہنیں گے انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب وہ بات سنیں، وہ حصار کا میں کہہ رہا تھا، آپ مان نہیں رہتے میری بات. دنیا آپ سے اتنی محبت کر رہی ہے اور وہ انہوں نے بچوں کے نام تک بتا دی، میرے بچوں کو حصار کر حصار میں شامل کر پورے انشاءاللہ پورے عالم اسلام کا حصار کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان بھائی. جی وعلیکم السلام میری بہن. اچھا سلمان بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں اور حرم پاک میں یعنی کہ مکے میں جو نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یا الگ، اگر 15 دن سے کم ہو تو ہمیں قصر پڑھنی ہوگی یا پوری پڑھنی ہوگی؟ آپ جب صحیح ہے طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے، پاؤں تھک جائیں. دوسرا سوال بھی ہے بھائی. جی دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان میں ہم یوز کیے ہوئے پرانے کپڑے جو ہیں یا جوتے یا کچھ کھانے کی چیزیں جو پکی ہوئی نہ ہو وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، شامل کریں گے.
نیکسٹ کالر جی استعمال پرانے کپڑے استعمال شدہ جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی دو سوال ہے میرے. پہلا پوچھیے. سوال یہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں آنسو منہ میں چلے جائیں اور نمکین پھیل جائے تو کیا ایسی صورت میں کیا روزے پر فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, اور کیا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اچھا نہ لگتا ہو, اس کو کہنا کہ منکر نکیر یا اسرائیل آگے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ استغفر اللہ. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ تھوڑا سا اونچا بولیں نا, تھوڑا سا اونچا, بالکل نہیں آ رہی آواز. جی میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فطر دیتے ہیں عید فطر کے پہلے, نہیں سمجھ آ رہی. اچھا خیر, ان کا سوال اگر آپ نے صدقہ فطر کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اب فطر. ہلو جی بولیے. ہاں جی, میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو حقدار ہے, خود وہ فطر لیتا ہے, لوگ اس کو دیتے ہیں, کیا اس کو بھی اپنا ادا کرنا ہوگا, دینا ہوگا؟ اچھا جو خود حقدار ہے, پہلے بھی پوچھا تھا, بتایا تھا جی, جواب دیا تھا جی کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ تو صحیح. خود لینے والا ہے. خود لینے والا ہے تو صحیح ہے, بالکل نہیں دے گا. اچھا جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جی آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی کہ ہم حج پہ جب جاتے ہیں ہاں تو میدان عرفات میں ہمیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں نا ہم, صحیح, لیکن یہ ایک مسئلہ وہاں پہ مجھے تو پیش نہیں آیا. میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں میدان عرفات کہاں پہ ہے. کتنے لوگوں نے پاکستان میں سوال کیا, جس خیمے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس خیمے میں ایک شخص نے کہا, باقاعدہ مجھے ہی کہا, یہ تو حکومت نے گیسٹ ہاؤس بنا دیا ہے, یہ میدان عرفات نہیں ہے. اور پھر ایک عورت نے کہا میرے خاوند کو پتا تھا میدان عرفات کہاں ہے, وہ تو مجھے وہاں پہ لے گیا. تو اس چیز کو پلیز کلیئر کیجیے گا لوگوں کو. آپ کیا مطلب وہ جو عرفات میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میدان عرفات, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہاں جو مطلب لگژری ٹائپ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں بنا دی ہیں کہیں پہ, بقول ان کے کہ گورنمنٹ نے, اور میدان عرفات الگ ہے. جی بس لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اچھا میدان عرفات کا بڑے بڑے لوگوں کے سوال ہیں, وہاں پہ لوگوں نے پاکستان میں سوال کرنا شروع کر دیا. میں تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہوں, میں نے پچھلے سال حج کیا ہے, مجھے تو پتا تھا, لیکن وہاں پہ لوگوں نے اس مسئلے کو اتنا ریز کیا کہ انہوں نے پاکستان میں اتنے لوگوں کو کال کر کے پوچھا جی ہمیں بتائیں میدان عرفات کہاں ہے. اچھا کیوں نہیں حاجی کیمپ میں کلیئر کرتے کہ جی اس وقت ہمیں حکومت جہاں پہ. میری بہن ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی, وہ روزے کے اندر الٹی 2-3 دفعہ آئی ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہتا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. اسلامک بینک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ یہ میزان بینک میں جاب کرنا صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. اس کے لیے کیا ہم جائز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے اپنا سوال. جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی اچھائی کے لیے کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اچھائی ہو تو پھر بندہ پڑھ سکتا ہے؟ اچھائی کے لیے کچھ پڑھ سکتے ہیں مطلب کیا پڑھ سکتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب جیسے سبحان اللہ ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا, کچھ بھی. اچھا ٹھیک ہے, کسی مطلب کسی مراد کی تکمیل کی خاطر کچھ پڑھ لینا. کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ؟ جی سلمان بھائی, سوال یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا, اس نے بچپن میں اپنی والدہ کی غیر موجودگی میں اپنی خالہ کا یعنی جو امی کی بہن ہے, صحیح, اور ان کا جو ہے نا وہ دودھ پیا, وہ رو رہا تھا, امی گھر میں نہیں تھی. کتنی عمر کتنی کیا وہ اگر عمر کتنی تھی, عمر کتنی تھی اس, عمر بتائیں. بالکل چھوٹا ہے, 1 سال کا غالباً تھا. 2.5 سال کے اندر ہے. جی جی ٹھیک ہے, پیتا تھا اس ٹائم, امی گھر میں نہیں تھی تو ٹھیک ہے. خالہ کا جو ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ابھی کیا وہ اس کا رشتہ داری ہو سکتی ہے اس کے خالہ کے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام سر عطا محمد ہے, میری والدہ کا نام زلیخا ہے. جی میں لاڑکانہ میں رہتا ہوں, میں یہاں سے شفٹ ہونا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے سلسلے میں, پڑھائی کے سلسلے میں.
मेरा ٹھیک ہے ناظرین کرام میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات آپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں کال لائیو پروگرام کا حصہ بنیے کیجئے سوال مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات اس بریک کے بعد خزینہ شان رمضان بخشش و مغفرت کا بخشش و مغفرت